اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سابقہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کی خباثتوں، ان کی مکاریوں، فریبوں کا پردہ چاک کیا۔ ان کی بہت ساری ایسی مکاریاں تھیں جو مسلمانوں سے چھپی ہوئی تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان ساری مکاریوں سے پردہ اٹھا کر کے پھر ان کو دعوت فکر دے دی کہ تمہارے بڑے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے دور کے انبیاء کو تنگ کیا تھا اور اپنے دور کے انبیاء کو پریشان کیا تھا۔ اور دوسرا پیغام اس امت کے مومنین کو دیا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کو دیا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام ان کے پاس جا کر کے ٹولیاں جا کر کے، دن کو جا کر کے، رات کو جا کر کے، مطلب ہر وقت جا کر کے ان کو پریشانی ہوتی تھی، ان کے دل میں یہ غم ہوتا تھا کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں اور ایمان قبول کر لیں۔ تو بار بار ان کے پاس جاتے ہوتے تھے، ان کے انکار کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کے دل کو دلاسا دینے کے لیے فرمایا کہ تم کون سے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو؟ وہ لوگ جنہوں نے اوپر جو باتیں ذکر کر دی اللہ پاک نے کہ ایسے لوگوں کے لیے تم لوگ اپنے دلوں کو دکھا رہے ہو اور اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کام، یہ ساری ہدایتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا اب بھی تم توقع کرتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ افتطمعون، کیا اب بھی تم طمع رکھتے ہو، اب بھی تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ یہودی لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ وقد کان فریق منہم، اور تحقیق ان میں سے ایک جماعت تھی، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتی تھی، ثم یحرفونہ، پھر اس کے اندر تحریف کرتی تھی، اللہ کے کلام کو بدل ڈالتی تھی، اپنی مرضی کی باتیں اندر ڈالتے تھے، اور جو مرضی کی خلاف کی باتیں ہوتی تھیں وہ کتاب سے باہر نکالتے تھے۔ من بعد ما عقلوہ، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے، جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے اور جان بوجھ کر اللہ کے کلام کو تحریف شدہ بناتے تھے، اس کے اندر اپنی مرضی کی باتیں ڈالتے تھے، اور جو مشکل باتیں ہوتی تھیں ان کو باہر نکالتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور دوسری مکاری ان کی یہ ہے، اب بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کام ہے، اس کام کے اوپر یہ خود بھی علم ہے ان کو کہ یہ غلط کام ہے، لیکن پھر بھی اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں سے نذرانے بٹورنے کے لیے، لوگوں کے سرسائے لینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تؤنون بہذا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگو، بنی اسرائیل چلے گئے ہیں، اہل کتاب چلے گئے ہیں، اللہ نے ان کی جتنی مذمت کرنی تھی مذمت کر لی ہے، وہ لوگ ختم ہو گئے ہیں۔ اب جتنا کچھ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل کیا جا رہا ہے یہ تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ پشتو میں کہتے ہیں انگور لوری تاتوے منگور تیورا، بہو کو کہا جا رہا ہے، بیٹی کو کہا جا رہا ہے اور بہو کو سنایا جا رہا ہے۔ تو یہ کہانیاں تو ان کی ہیں، کہانیاں تو یہود کی ہیں، کہانیاں تو اہل کتاب کی ہیں، لیکن سنایا اس امت کو جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مرض کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے اور خراب ہو گئے تھے، تم لوگ کہیں مبتلا ہو کر کے اس مرض کے اندر خراب نہ ہو جاؤ، کہ اپنے مقصد کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کی غلط تعویل کرتے، اپنا ایک عقیدے کی بنیاد رکھ لیے، پھر اس عقیدے کے لیے قرآن مجید کے اندر ہاتھ مار کر کے ادھر ادھر سے آیتیں جمع کر کے اپنے عقیدے کے لیے بنیاد بنا رہے ہیں۔
حالانکہ ہونا تو یہ نہیں چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو جمع کر لیا جائے اور تمام آیتوں کا ایک خلاصہ نکال کر کے پھر اس کے بعد کہہ دیا جائے کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ قرآن مجید کے مقصد کے پیچھے چلا جائے، قرآن مجید کے مقصد کی تابعداری کی جائے۔ اصل ایمان اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل بھی ایسا عموماً چلتا ہے، لوگ اپنا ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں، پھر اس کے لیے توڑ مروڑ کر کے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر غلط تعویلیں کر کے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو نہایت خطرناک عمل ہے۔ اور یہود کی تباہی اور بربادی کی جو علامتیں تھیں، جو اسباب تھے، ان اسباب کے اندر ایک سبب یہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ لوگ ان لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانیں گے، وہ آپ کی مجلس کے اندر آ کر کے آپ سے مخلص بنیں گے اور آپ کے ہمدرد بنیں گے۔ ایسے لوگوں سے آپ توقع رکھتے ہیں۔ اللہ کون سے لوگ؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایسے لوگ جو ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ماضی کا صیغہ استعمال کر کے، جی ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، وہ پرانے دور کے اندر تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم نے یہ باتیں مانی تھیں۔ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی کے اندر ملتے ہیں، جب انہی کی مجلس ہوتی ہے، انہی کی محفل ہوتی ہے، انہی کے لوگ ہوتے ہیں، مومنوں کے صحابہ اکرام کے کچھ لوگ وہاں پر نہیں ہوتے، یا ان کے ہمدرد لوگ وہاں پر نہیں ہوتے، تو یہ آپس میں کہنا شروع کر دیتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم لوگ ان مومنوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہوئی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ وہ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ بھی انہی باتوں کے ذریعے سے، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے، تمہارے رب کے ہاں۔ مطلب آیت کا کیا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جا کر کے نا کبھی کبھار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھ جاتے تھے خوش آمد کرنے کے لیے، چاپلوسیاں کرنے کے لیے، جس طرح آج کل کے لوگ بھی کسی دوسرے کے پاس، کسی پیر صاحب کے پاس، کسی جھوٹے مولوی کے پاس جا کر کے پھر وہاں پر آ کر کے جی چوں چوں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جی جی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ پیر رکھتے ہیں، کبھی ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک نمبر کا مشرک ہوتا ہے، ایک نمبر کا بدعتی خبیث ہوتا ہے، اور یہ بندہ جا کر کے اس کے سامنے صرف اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہاں پر جھک جھک کے ملتے ہیں، سلامیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آ کر کے کیا کرتے تھے، خوش آمد کرنے کے لیے، چاپلوسیاں کرنے کے لیے کہ ہماری جان کو تحفظ ملے گا، ہمارے مال کو تحفظ ملے گا، ہمارے گھروں کو، آل و اولاد کو تحفظ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یا صحابہ اکرام کی محفل کے اندر آ کر کے کہا کرتے تھے او جی آپ تو بڑے لوگ ہیں نا، آپ کی باتیں تو تورات کے اندر بھی ہوئی ہیں، اور آپ کی باتیں تو اس امت کی باتیں تو انجیل کے اندر بھی ہوئی ہیں، قرآن مجید کی حقانیت کی باتیں تو فلاں کتاب کے اندر بھی ہوئی ہیں۔ تو چاپلوسی کرنے کے لیے وہ عقیدے کی بات نہیں کرتے تھے، چاپلوسی کی بات کرتے تھے۔ لیکن جب اپنی محفلوں کے اندر آ کر کے نا وہاں ان کے بڑے ان سے ملتے تھے، ان کو کہا کرتے تمہیں شرم نہیں آتی بغیر تو اپنی محفل کی باتیں وہاں پر کرتے ہو، اور ایسی باتیں کرتے ہو کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے ان کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے۔ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے پھر وہی لوگ تمہارے خلاف تمہارے لیے دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے یہ کہا تھا۔ تو اس بات کو لے کر کے وہ ایک دوسرے پر غصہ کرتے تھے۔ افلا تعقلون، اتنی بڑی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ یہودی ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ پیغمبر کی محفل کے اندر جا کر کے وہاں ان کی حقانیت بیان کر کے تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہاری عقل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ، اتنی خباثتوں والے لوگ، اتنے بیماریوں والے لوگ، خب سے باطن والے لوگ، جن کا دل تمہارے بغض اور حسد سے بھرا ہوا پھٹنے کے قریب آ گیا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی تمہاری اب بھی امیدیں ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ فلا تعقلون، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ رب العزت ان کی خفیہ میٹنگوں کا جواب دینا چاہتے ہیں، خفیہ باتوں، خفیہ سازشوں،
اور خفیہ محفلوں کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر کے تم لوگ جو چھپے چھپے ان کی صداقتوں کی بات بھی کرتے ہو اور پھر اپنے مریدوں کو منع کرتے ہو کہ ان کی محفلوں کے اندر جا کر کے ہماری باتیں نہ کرو. یہ جو تم چوری چھپے باتیں کرتے ہو اور صداقت کی باتیں کرتے ہو، وہاں جا کر کے پھر اس سے مکر جاتے ہو، یا تمہارے جو مرید آ کر کے وہ باتیں کر کے تمہاری محفلوں کے اندر آتے ہیں تو تم ان سے انکاری ہو جاتے ہو، یا تم ان کو سرزنش کرتے ہو، ان کو منع کرتے ہو کہ ایسی باتیں نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ان اللہ یعلم کہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے ما ان باتوں کو یسرون جن کو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور ان باتوں کو بھی جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں. دیکھو نا، چھپی ہوئی باتوں کو پہلے ذکر کر دیا، اعلانیہ باتوں کو بعد میں ذکر کر دیا. مطلب کیا ہے کہ تم جن باتوں کو سمجھتے ہو وہ اعلانیہ باتیں ہوتی ہیں، تم اسباب کے ذریعے سے ان باتوں کو سمجھتے ہو، جبکہ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے تمہارے دلوں کی راز کی باتوں کو سمجھتا ہے اور تمہارے دلوں کے بھیدوں کو سمجھتا ہے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں امیون جو کہ ان پڑھ ہیں، جو کہ جاہل ہیں، جو کہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں. لا یعلمون الکتاب ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتاب کس چیز کو کہتے ہیں، ان کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، ایمان کا کوئی علم نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ کتاب اور ایمان کیا ہے. الا امانیہ سوائے اپنی جھوٹی تمناؤں کے، جھوٹی آرزوؤں کے، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، خیالی پولاؤ ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ یہ لوگ بس صرف گمان کرنے والے ہیں، خیالی گھوڑے دوڑانے والے ہیں، اور کہتے ہیں بس ہم نے یہ کام کر لیا، یہ اچھا کام ہے، اس برے کام سے منع ہوئے، یہ اچھا کام ہم نے کر لیا ہے، لہٰذا اللہ کے ہاں ہمارا درجہ بلند ہوگا. پڑھے ہوئے نہیں ہے، سمجھے ہوئے نہیں ہے، بس اپنے خیالی گھوڑے دوڑانے والے ہیں، اٹکل کرنے والے ہیں، صرف گمان کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، اور دل کے اندر اچھی اچھی تمنائیں اور اچھی اچھی آرزویں رکھنے والے ہیں. دل کے بہلانے کو غالب یہی خیال اچھا ہے، بس صرف خیالات ہیں، باقی حقیقت میں اور کچھ بھی نہیں ہے. امت کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا تھا، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا تھا، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی باتوں کے اندر چمگوئیاں کی تھیں، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو مانتے ہوئے جانتے ہوئے بھی پیغمبر کی محفل کے اندر جھوٹی باتیں کہتے ہیں. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جب ان کے مرید جا کر کے ان کی باتیں پیغمبر کی محفل کے اندر سناتے ہیں، واپس آ کر کے ان کی محفل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی سرزنش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو روکنا ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیوں سچی باتیں وہاں پر بیان کرتے ہو، پھر ہماری آمدنی بند ہو جائے گی اور ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. مطلب یہ کہ ان کا دین اور ان کا مذہب یہی ہے کہ ہمارا کاروبار چلتا رہے، ہماری مارکیٹ چلتی رہے، ہمارا پیٹ بھرا رہے، ہمارے گھر آباد رہیں، ہماری زمینیں آباد رہیں. بس دنیا جہنم میں جاتی ہے تو جہنم میں چلی جائے، دنیا بھاڑ میں جاتی ہے تو بھاڑ میں چلی جائے. دنیا کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، بس اپنی نفسانی خواہشاتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تگ و دور محنت کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.